ونور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بأنوار الأحاديث والقرآن أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على حبيب سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ثم صلوا عليه. پچھلے دور میں جب کیلنڈر جنتریاں نہیں ہوا کرتی تھیں، کوئی جب بڑے بڑے واقعے معاملات پیش آتے تھے، رونما ہوتے تھے، لوگ ان کو یاد کر کر کے دن اور ایام بنا کرتے تھے۔ جس سال میرے اور آپ کے پیغمبر حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس سال ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا جسے واقعہ فیل کے نام سے یا اصحاب فیل کے نام سے لوگ یاد کرتے تھے۔ وہ واقعہ قرآن مجید نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ مکہ مکرمہ کے قریب ہی وہ واقعہ رونما ہوا۔ اس وقت پورے عالم میں دو شاہیاں تھیں، ایک ملک شام کی اور ایک ملک ایران کی، مگر یہ وہ سرزمین تھی مکہ کی اور مدینہ کی جو ان دونوں کے درمیان میں تھی۔ اس جگہ پر نہ ان دونوں میں سے کسی کی حکومت تھی نہ کسی کا گلبر چلتا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جس پہ کسی کی بادشاہی کا اثر نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اسی جگہ پر پیدا فرمایا اور مضبوط فرمایا تاکہ کائنات کو معلوم ہو سکے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات عالم کے بادشاہوں میں کسی کے محکوم نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے فرما بردار ہے اور پوری دنیا پہ حاکمیت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس سرزمین پر
اللہ رب العزت نے اپنا گھر بنوایا، لوگ دور دراز سے چل کر اللہ کے اس گھر کا طواف کرنے، حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ مکہ کی سرزمین گرم موسم کی سرزمین تھی، اور مکہ کے ساتھ دو بڑے ملک تھے، ایک کا نام حبشہ تھا اور ایک کا نام یمن تھا۔ ان دونوں میں موسم کا تضاد تھا، ایک ملک سخت سرد تھا اور ایک سخت گرم تھا۔ اس گرم ملک کے حوالے سے یہ وادی برہا مکہ شہر اتنی سخت گرم نہیں تھا، معتدل موسم تھا، مگر مکہ والے لوگ اس سرد علاقے میں بھی، اس گرم علاقے میں بھی اپنے کاروبار کی نیت سے سفر کرتے تھے۔ اور ان دونوں ملکوں میں جو حبشہ تھا، حبشے کے ملک میں اللہ کی توحید کو ماننے والے، مذہب عیسائیت رکھنے والے وہ نصارہ موجود تھے، اور جو یمن کا علاقہ تھا اس میں بت پرست اور مشرک لوگ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا ایسے کہ یمن کا جو بادشاہ حمیر نامی تھا، اس کے علاقے میں توحید پرست کچھ عیسائی لوگ آئے، تو ان ظالموں نے انہیں اس پہ مجبور کیا کہ آپ بھی توحید کو چھوڑ کر، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور شرک کرو۔ اللہ کے ان نیک بندوں نے شرک کرنے سے جب بیزاری کا اظہار کیا، تو انہی بت پرستوں نے، انہی مشرکوں نے ان کے ساتھ ظلم و تشدد کو اپنایا، یہاں تک کہ ایک گڑھا کھودا گیا، اس میں آگ لگائی گئی اور ان توحید پرست لوگوں کو پکڑ کے اسی آگ میں دھکیل کر زندہ جلا دیا گیا۔ اللہ یہ تشدد ہوا تو حبشہ والوں نے ملک شام کے بادشاہ کیسر کو خط لکھا کہ حبشہ والوں نے کیسر شام کو خط لکھا کہ یمن میں مشرکوں نے نصارہ کے اوپر، توحید پرستوں کے اوپر یوں تشدد کیا ہے، کوئی 20 افراد زندہ جلا دیے گئے ہیں، اس جرم کی پاداش میں کہ وہ ان کے ساتھ مل کر شرک نہیں کرتے تھے۔ تو شاہ کیسر نے اپنے 2 گورنروں کو، ایک کا نام ارباب تھا اور ایک کا نام تھا ابرہہ، یہ جنگجو جرنیل تھے، گورنر بھی تھے، ان کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ وہاں پر اپنے قتل ہونے والے ان جوانوں کا بدلہ لو۔ جب یہ دونوں حبشہ آئے اور حبشہ سے اپنے ساتھیوں کو تیار کر کے یمن پہنچے، تو ایک بہت بڑی خوفناک جنگ لڑی انہوں نے۔ اللہ کا فضل ہوا کہ اس جنگ میں یہ افراد جیت گئے، اور جو وہاں شرک کرنے والے تھے وہ سارے کے سارے اس جنگ میں دستار ہوئے، کسی نے
گرفتار ہو گئے اور کوئی قتل ہو گئے۔ مشرک کا ہر دور میں یہی ذہن رہا ہے کہ توحید پرستوں کی مخالفت کی جائے۔ حق تو یہ تھا کہ اہل توحید ہی لوگ مشرکوں کے ساتھ جنگ کرتے، ان کے ساتھ خلا کرتے، ان سے الگ رہتے، لیکن جو نہیں ہوا۔ ہر دور کا مشرک مسلمانوں پر، اللہ والوں پر، اہل توحید پر ظلم و تشدد کرتا رہا ہے، لیکن خدا گواہ ہے جب بھی اہل حق کا مشرکوں کے ساتھ مناظرہ ہوا، مجادلہ ہوا، مجاہدہ ہوا یا جنگ و جدل ہوئی تو ہر حال میں فتح اہل حق کو ملی اور مشرک اپنی جان بچانے پر مجبور ہوا ہے۔ آج بھی کتنے ہیں مشرک جو اہل حق پر اس لیے ناراض ہیں کہ وہ ان کے ساتھ مل کر شرک نہیں کرتے، اور شیطان ان کو بہانے بنا بنا کے دیتا ہے۔ اس دور کا مشرک بھی یہی کہتا تھا کہ دینے والا اللہ ہے اور یہ جو ہم نے واسطے بنائے ہیں یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ اللہ سے طلب کرنے کے لیے واسطے پیدا کر رہے ہیں۔ کوئی درختوں کو واسطہ بنا رہا ہے، کوئی قبروں کو واسطہ بنا رہا ہے، کوئی زندہ، کوئی فوت شدہ کو واسطہ بنا رہا ہے، اور عقیدہ مشرک کا ہر دور میں یہی ہے کہ دیتا اللہ ہے اور یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔ اور مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ کسی دفتر میں اگر آفیسر بیٹھا ہو، اس آفیسر سے رسائی کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی چوکیدار سے مراسم طے کرنے چاہیے۔ اگر چھت کے اوپر کوئی سامان رکھا ہو تو کیسے حاصل کرنا ہوگا، سیڑھی کو واسطہ بنانا ہوگا۔ واسطے دو طرح کے ہیں، ایک ہے کہ اللہ رب العزت کو کسی کی محبت کا، محنت کا، عظمت کا واسطہ پیش کرنا اور پھر کہنا اللہ مجھ پہ فضل فرما، جس طرح تو نے ان پہ فضل فرمایا ہے، جس طرح ہم درود میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، ان کے خاندان اہل و عیال پر، ان کی آل پہ رحمتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پہ رحمتیں نازل فرمائی، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پہ رحمتیں نازل فرمائی۔ اس طرح کا واسطہ پیش کرنا گناہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے، صرف جائز نہیں ہے، ثابت ہے، صرف ثابت نہیں ہے۔ اور بزرگوں نے، صحابہ کرام نے بالخصوص کسی درود شریف میں یہ دلائل ہے کہ اس طریقے سے واسطہ دینا اللہ رب العزت کو یہ ہر حال میں جائز ہے۔ ایک واسطہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کے حضور پیش نہیں کرتے بلکہ اسی سے کہتے ہیں کہ تو اللہ سے مانگ کے دے۔ کسی وجہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی تھی، برباد ہوئی تھی، ان پہ عذاب اترے تھے، وجہ یہی تھی کہ وہ سیدھا اللہ رب العزت سے نہیں مانگتے تھے بلکہ عرض کرتے تھے، یہی کہتے تھے یا موسیٰ ادعو لنا ربک، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے مانگ کے۔ مشرک کی ضمانت ہر دور میں ہوئی ہے، اور جب ان کو سمجھایا جائے کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو کہتے ہیں ایسا کرنے میں حرج کیا ہے؟
یہ بہت اہم سوال ہے، مگر ہے بے تکا سوال، اس کا جواب کوئی نہیں۔ کرنے میں حرج کیا ہے؟ میں کہتا ہوں بڑا حرج ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، ائمہ کرام نے نہیں کیا، مجتہدین عظام نے نہیں کیا، علماء کرام نے نہیں کیا، آج تک کسی نے نہیں کیا، تو پھر اس کے کرنے میں یہ حرج نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کریں۔ ٹھنڈے دل سے سوچے کہ فجر کی نماز پڑھنا 2 رکعت فرض ہے، لیکن وہ 2 رکعتیں بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے۔ اگر کوئی اس کے مد مقابل میں 4 رکعتیں پڑھ لے، کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ میں پوچھوں گا حرج کیا ہے؟ 2 رکعتیں بھی اللہ کی رضا کے لیے عبادتاً پڑھی گی اور 4 رکعتیں بھی اللہ کی رضا کے لیے عبادتاً پڑھنی جائے، کیا حرج ہے؟ کہتے ہیں شریعت میں نہیں ہے، معمول نے نہیں پڑھا، صحابہ کرام نے ایسے نہیں کیا، تو پھر مشرک کو یہی جواب کافی ہے کہ ہم ایسا کرنے میں حرج بھی یہی مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، صحابہ اہل بیت نے ایسا نہیں کیا، اور ائمہ کرام تب کسی علماء نے ایسا نہیں کیا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، جو لوگ اہل شرک کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، ان پہ الزام دھرے جاتے ہیں، ان پہ تشدد کیے جاتے ہیں، ان سے لڑائی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ان اہل حق کو، توحید پرستوں کو گڑھے میں ڈالا، پھر اس کے اوپر آگ جلا کر ان کو زندہ شہید کر دیا، اس وجہ سے کہ یہ لوگ اہل حق تھے اور توحید پرست تھے۔ تو شاہ کیسر نے حبشے والوں کو خط لکھا اور اپنے 2 گورنروں کا تقرر کیا اس طرح، خدا گواہ ہے جب بھی اہل حق کسی کام پہ آ جائے تو باطل فرقہ، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اہل حق کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ یہی ہوا کہ یمن والے جو مشرک تھے وہ سارے کے سارے یمن سے نکل گئے اور پھر ان کو فتح حاصل ہوئی، تو انہوں نے انتظام سنبھالا یمن کا، مگر خدا کی قدرت کہ دونوں گورنر جو وہاں آئے جرنیل تھے فتح کر گئے، مگر اب ان کی آپس میں نہ بن پائی۔ اس ایک نے کہا یہاں کا گورنر مجھے ہونا چاہیے، دوسرے نے کہا نہیں مجھے ہونا چاہیے، ان کی آپس میں نہ بن پائی تو ان کی لڑائی ہو گئی۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے انہوں نے آپس میں لڑائی کی اور ابرہہ جو ہے اس کو بھگاتا رہا پیچھے، اس کو ہٹاتا رہا، وہ اربا کے پیچھے دوڑتا پیچھے ہوتا حتیٰ کہ سمندر میں پہنچ گیا اور پھر وہ سمندر میں ڈوب کر مر گیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ابرہہ نے اس کے ساتھ طے کیا کہ ہم دونوں آپس میں لڑ لیں، ہم میں سے جو جیت جائے گا، جو زندہ بچ جائے گا وہ فاتح ہوگا، جہاں کی سلطنت سنبھالے گا، اور جو فاتح نہ رہ سکے گا وہ محکوم ختم ہو جائے گا۔ تو ان کی لڑائی میں ابرہہ غالب آ گیا، اربا قتل ہو گیا۔ بہرحال ان دونوں کی لڑائی ہوئی، وہ دریا میں سمندر میں غرق ہوا تب بھی ٹھیک ہے، قتل ہو گیا تب بھی ٹھیک ہے، یعنی وہ محکوم ختم ہو گیا تھا۔ اور یہ جو غالب آیا تھا اس نے پورے یمن میں اپنی شاہی رکھی اور یہاں مشورہ کیا کہ ہم جو فوج فراموش لے کر آئے ہیں ہمیں عبادت کے لیے ایک مرکز یہاں بنانا چاہیے۔ تو انہوں نے مشورے کے ساتھ وہاں ایک کلیسا بنایا، ایک مرکز بنایا، اور مرکز اتنی خوبصورت تھا کہ دنیا اس کو دیکھنے کے لیے آتی تھی۔ کچھ کمزور عقیدہ لوگ
مکے سے نکل کر وہیں کیلسا میں جاتے تھے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے یمن میں جاتے تھے۔ پھر ہوا ایسے کہ ایک قافلہ آیا جو اس کلیسا کے ساتھ میں بیٹھا، انہوں نے آگ جلائی اپنے لیے، لیکن وہ آگ بڑھ گئی اور کلیسا کو لگ گئی۔ پورا کلیسا اس وقت جو لکڑ کا بنا ہوا تھا وہ سارا کا سارا جل گیا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ قافلے والوں نے آ کر وہاں پیشاب پخانا کیا، گندگی پھیلا دی، اور اتنے میں وہ قافلہ چلا گیا۔ جب یمن والوں کو پتا چلا کہ ہمارا بنایا ہوا کلیسا جو اللہ رب العزت کا ہم نے گھر بنایا تھا وہ جل گیا یا خراب ہو گیا، تو انہوں نے آپس میں مل بیٹھ کر مشورہ کیا کہ یہ ظلم اس جگہ پر کون کرنے والے ہوں گے۔ تو مشورے میں یہ بات آئی کہ یہاں پر یہ تشدد کرنے والے وادی بطحا کے لوگ ہوں گے، کہ وہاں کعبۃ اللہ کو چھوڑ چھاڑ کر لوگ ادھر آتے ہیں، ان کو اہل مکہ کو یہ برداشت نہیں ہوئی، لہذا انہوں نے اس کو ختم کیا۔ تو اب ابرہہ کو جوش آیا کہ جا کر اس بیت اللہ کو شہید کر دینا چاہیے، کیونکہ اس علاقے والوں نے انہوں نے آ کر یہاں گندگی پھیلائی یا کلیسا کی بے رحمتی کی یا شہید کیا۔ اور دوسری یہ بات کہ جب تک وہ اللہ کا گھر موجود رہے گا لوگ یہاں کو عبادت کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، لہذا اس نے یہ مشورہ کر کے ایک فوج لی اور وہاں سے چلتا ہوا اس نیت سے طائف میں پہنچ گیا۔ طائف والوں کو اس نے خبردار کیا، تو طائف والوں نے ہاتھ باندھے، بھائی ہم آپ کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، ہم تو غریب لوگ ہیں اور جنگجو بھی نہیں ہے، لڑ نہیں سکتے آپ کے ساتھ۔ اس نے کہا پھر ایسا کرو، یا ہمارے مغلوب رہو یا ہمارے ساتھ جنگ کرو۔ انہوں نے کہا بھی ہم مغلوب بھی نہیں رہنا چاہتے، جنگ بھی نہیں کرتے۔ تیسرا راستہ اس نے بتایا، اس نے کہا تیسرا راستہ یہ ہے کہ اپنے کچھ ساتھی ہمارے ساتھ بھیجو، ہم مکہ میں جا کر چڑھائی کرنے والے ہیں، کوئی ساتھی ایسے بھی ہوں جو ہمیں وہ راستہ دکھائیں۔ اہل طائف نے اس جگہ سے جنگ و جدول سے بچنے کے لیے اپنا ایک بندہ دے دیا راہبر کے طور پر۔ وہ آدمی راہبری کرتا ہوا اس لشکر کو مکہ کی طرف لے آیا اور راستے میں آ کر مر گیا۔ اس کی قبر آج بھی موجود ہے۔ مکہ والے آج بھی سال کے بعد جاتے ہیں، اس کی قبر پہ جوتے مارتے ہیں کہ یہی وہ لعنتی ہے جو مکہ پہ قبضہ کروانے کے لیے بیت اللہ کی شہادت کے لیے ابرہہ کے لشکر کو لے آیا تھا۔ اب وہ لشکر قریب آ گیا تو مکہ کے قریب ہی انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اس جگہ پر ٹھہرا جب وہ لشکر، تو حرم کا جائزہ اٹھانے کے لیے اس نے اپنے ساتھیوں کو دوڑایا کہ آپ جاؤ اور معلومات کرو کہ یہاں فوج کتنی ہے، لشکر کتنی ہے، جرت کتنی ہے، ان کی طاقت کتنی ہے، لڑنے والے کتنے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس کی فوج نے جا کر سیدنا عبد المطلب کے اونٹوں کا جو گروہ تھا اس کو پکڑ کر لیا، اور پکڑ کے لائے۔ پھر عبد المطلب کو پتا چلا کہ میرے اونٹ ابرہہ کے لشکر نے پکڑ لیے، وہ اس وقت چلے گئے۔ ابرہہ ایک تخت پہ بڑی شان اور جرت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو آپ نے تخت سے نیچے اتر آیا۔ اس نے مناسب نہ سمجھا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں تخت کے اوپر، اس لیے وہ ان کی قدم بوسی کے لیے زمین پہ اتر آیا اور آ کر کہنے لگا عبد المطلب اے سرداران قریش، اے سردار مکہ، کس طرح تشریف لے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے نوکر سے سنا ہے کہ تیرے بندے میرے اونٹوں کے ریوڑ کو بھگا کے لے آئے ہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دے۔ اس نے کہا مجھے افسوس
میرے دل میں جو آپ کی ہیبت تھی وہ ختم ہو گئی. آپ کو پتہ بھی ہے میں بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں، معاذ اللہ شہید کرنے آیا ہوں، اور تمہیں بیت اللہ کی نہیں بلکہ اپنے گھوٹوں کی فکر ہے. تو عبد المطلب نے اس وقت ایک عظیم جذباتی جواب دیا جو آج بھی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا ابرہا یہ اونٹ میرے ہیں، مجھے واپس چاہیے، بیت اللہ کسی اور کا ہے، اب تو جان بیت اللہ جانے، بیت اللہ والا جانے. وہاں سے واپس آئے اور آ کر اہل مکہ کو کہا لوگوں ابرہا آیا ہوا ہے، بیت اللہ پہ چڑھائی کرنا چاہتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اللہ رب العزت کا عذاب نہ اتر آئے اس کے اوپر اور پھر کہیں اس عذاب میں ہم لوگ بھی نہ مارے جائیں، لہذا حرم کے قریب قریب جتنے حضرات ہیں دور پہاڑیوں پہ چلے جائیں، حرم سارا خالی کر دیں کہ ابھی اللہ کا عذاب اترنے والا ہے. اور پھر وہ آئے بیت اللہ کا طواف کیا. طواف کر انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، کہا یا رب اے علیم بذات الصدور، آپ جانتے ہیں کہ ہماری بساط نہیں ہے اس کے ساتھ لڑنے کی، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر کی حفاظت خود کر سکتے ہیں، اور اگر آپ فضل فرمائیں تو اس لشکر کو خود برباد کر سکتے ہیں. اللہ کے سامنے رو رو کر گریہ کر کے فریاد کی اور چلے گئے. ادھر منہ اندھیرے ابرہا نے اپنے لشکر کو تیار کیا، لشکر تیار ہو گیا اور وہ خود اپنے سواری پہ آیا ہاتھی کے اوپر، جو بڑا جرت والا ہاتھی تھا، اس کا نام تھا محمود. وہ اس محمود ہاتھی کے اوپر بیٹھا. اتنے میں ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے ہاتھی کے گردن کے اوپر ہاتھ رکھا، گردن کو لپیٹ کر ہاتھی کے کان کو پکڑ کر کچھ کہا. یہی کہا کہ خبردار روزے محشر یہ نہ کہنا کہ مجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا، میں تو جانور تھا، مجھے کیا پتا یہ کس لیے مجھے لے جا رہا ہے. خبردار ہو جا، میں تجھے بتانے آیا ہوں کہ تیرے اوپر جو سواری کر رہا ہے اس ظالم کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ تیرے اوپر بیٹھ کر حرم میں جائے، حرم کی بے حرمتی کرے اور بیت اللہ کو شہید کر دے، یہ اس نیت سے جا رہا ہے. تو لکھتے ہیں کہ ہاتھی وہیں بیٹھ گئے. بڑا زور لگایا مارکوں نے، بڑا زور لگایا، ہاتھی اٹھنے کا نام نہیں لیتا. اب ہاتھی وہاں اس کو اٹھاتا ہے، یمن کی طرف رخ کرتا ہے تو وہ چل دیتا ہے. جب اس کو گھما کر پھر بقا کی طرف، مکہ کی طرف لے آتا ہے تو ہاتھی وہیں بیٹھ جاتا ہے. اب سارا لشکر پریشان بھی، یہ کیا ہوا؟ اب رہا کا اپنا ہاتھی نہیں چل رہا، ہاتھی کیا کریں گے؟ اتنے میں اللہ رب العزت کی فوج آ گئی. اللہ رب العزت کے وہاں فوجوں کی کمی نہیں ہے، بڑی فوج ہے اللہ رب العزت کی اور ہر طرح کی فوج ہے. قرآن کہتے ہیں یہ نہ سمجھ کہ صرف میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں دین کا کام کرنے والا ہوں. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم نے کام کرنا چھوڑ دیا پھر یہ نہ سمجھو کہ کام نہیں ہوگا، تم عبادت کرنا چھوڑ جاؤ گے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ عبادت نہیں ہوگی، تم مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دو گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجدیں ویران ہو جائیں گی، اللہ کی عبادت ختم ہو جائے گی. فرمایا یستبدل قوما غیرکم، ہم ایک اور قوم لے آئیں گے جو تمہاری طرح کی نہیں ہوگی، کام کرنے والی ہوگی. آپ کو یاد ہے نا جب نمرود نے عرض کیا کہ اے بارے الہ، اب نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب العالمین اب میں اس نمرود کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو فرمایا میرے خلیل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا اس طرف آؤ، میری اور فوج بھی ہے وہ بھی آ رہی ہے. اللہ نے اپنی فوج بھیجی اس پہ بھی، اور ساری فوج نے کام نہیں کیا. ایک سپاہی آیا اور وہ بھی معذور تھا. لنگڑا سپاہی آیا، پھر اس نے نمرود کے ساتھ وہ حشر کیا کہ وہی فوج تھی جو اس کی پہلے گناہ کی، وہی فوج تھی جو اس کی خاطر ابراہیم علیہ السلام سے لڑنے کے لیے تیار تھی، اور وہی فوج تھی اسی کو جس کو معبود سمجھتی تھی، جس کو خدا
سمجھتی تھی، جس کو بادشاہ سمجھتی تھی، پھر وہی فوج اسی بادشاہ کے سر میں جوتے لگا رہی تھی۔ اللہ رب العزت جب کام لیتے ہیں تو اپنے کسی بھی فوج سے کام لے لیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم جنگ میں کھڑے تھے، میں نے دیکھا میری ایک طرف وہ چھوٹا بچہ تھا، دوسری طرف بھی چھوٹا بچہ تھا۔ ہم نے پریشان کہ میں دشمن کے ساتھ لڑوں گا یا ان کی حفاظت کروں گا۔ اتنے میں ایک آدمی بچے نے پوچھا کہ چچا جان بتاؤ وہ کون ہے جو رسول اللہ کو گالیاں بکتا ہے؟ دوسرے نے بھی پوچھا چچا جان بتاؤ نا کہ وہ کون ہے جو اللہ کے پیغمبر کی دشمنی کرتا ہے؟ فرمایا کہ جب وہ ابو جہل وہاں سے سامنے گزرا تو میں نے کہہ دیا یہ ہے۔ وہ دونوں بچے اس طرح لگ گئے کہ ایک نے اس کے گھوڑے پہ حملہ کیا، اس کی ٹانگ توڑی، دوسرے نے اسی ابو جہل کی ٹانگ کاٹی، پھر اس کو برباد کر کے رکھ دیا اور کہنے لگے چچا آؤ اس کو قتل کرو، ہم نے سنا ہے کہ یہ آدمی رسول اللہ کی توہین کرتا ہے۔ جب بڑے بڑے صحابہ کرام اس کو نہ قتل کر سکے تو اللہ رب العزت نے اپنی دوسری فوج سے کام کرا دیا، چھوٹے بچوں سے کام کرا دیا۔ تو یہاں بھی حضرت عبد المطلب جب پیچھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج بھیجی۔ وہ چھوٹی سی فوج تھی، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، ان پرندوں کے منہ میں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں، بالکل باریک باریک کنکریاں۔ وہ آئے اوپر سے اڑتے ہوئے اور اپنے چونچوں سے اپنے پنجوں سے انہوں نے کنکریاں گرائیں۔ وہ کنکریاں پھول کے اوپر سے لگی اور ہاتھی کے پیٹ سے نکل گئی اور ہاتھی والے سارے لشکر کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا۔ اور مکہ کو اللہ نے عزت عظمت عطا فرمائی، اہل مکہ کو اللہ نے عزت عظمت عطا فرمائی اور ان کو امن عطا فرمایا، حفاظت عطا فرمائی۔ چنانچہ آج تک کعبہ شریف اسی ہیبت میں موجود ہے جس طرح اس دور میں کھڑا تھا، اور بیت اللہ آج بھی موجود ہے۔ اللہ کا گھر آج بھی محفوظ ہے، اللہ کے گھر کی عبادت آج بھی اسی طرح ہو رہی ہے۔ لیکن جو بیت اللہ کے گستاخ آئے تھے، جو بیت اللہ کے قاتل آئے تھے، جو بیت اللہ کو شہید کرنے آئے تھے، آج بھی وہ بے نام و نشان ہو گئے۔ چند ایک کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، کسی مورخ کو پتہ نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ ابرہہ کے ساتھ لشکر کتنی آیا تھا، ان میں کون لوگ تھے، ان کے نام کیا تھے۔ بیت اللہ کو آج بھی موجود ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام اسی سال میں پیدا ہوئے، جب اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو معروف کو یاد کروایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ معروف تم نے دیکھا نہیں ہے ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ ان کا جو ارادہ تھا ہم نے کیا ان کے ارادے کو ختم نہیں کیا؟ ہم نے ان کے ارادے کو بیکار نہیں کر دیا؟ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، کہ ہم نے تو ان کے اوپر اڑتے ہوئے پرندے بھیجے جنہوں نے آ کر بے حجابۃ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ماری، اور فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اس طرح کر دیا جس طرح کہیں کھایا ہوا بھوسا پڑا ہوتا ہے۔ اور آج بھی کوئی جائے وہاں 1400 سال ہو گئے، 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جس جگہ ہاتھی والوں کا لشکر برباد ہوا تھا، اس وقت جو تعفن کی بدبو تھی 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی اسی طرح وہاں سے بدبو آتی ہے۔ باہر خیر کوئی نہیں سکتا، اور وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں سوکن سوکن، تیز جانا تیز جانا تیز جانا، کہ یہاں جو کھڑتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو قرآن آج بھی پرانا نہیں ہوتا، قرآن ہے آج بھی پرانا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی صورت آج بھی منسوخ نہیں ہوئی۔ تو یہ صورت ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ مسلمانوں کا خیال کرنا، اہل حق کے ساتھ رہنا، کہیں مشرک نہ بن جانا، کہیں مشرک بن کر اہل حق پہ ظلم نہ کرنا، پھر ایسا بھی نہ ہو کہ اپنے گھر میں جو اللہ کا گھر ہو، آپ کی بستی میں جو اللہ کا گھر ہو، کبھی اس کی مخالفت بھی نہ کرنا، کبھی اللہ کے گھر پہ
کے گھر کے تحفظ کرنے والوں پہ ظلم و ستم بھی نہ کرنا، مسجد کو ویران بھی نہ کرنا، مسجد کو شہید بھی نہ کرنا، مسجد کی مخالفت بھی نہ کرنا، مسجد والوں کی مخالفت بھی نہ کرنا، مسجد والوں پہ تشدد بھی نہ کرنا، ورنہ اللہ رب العزت کا کلام آج بھی اسی انداز میں تر و تازہ ہے۔ اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ ظالموں، اگر ہم ان کو برباد کر سکتے ہیں تو آج کون ہے جو مسلمان کہلانے کے باوجود مساجد کے در پہ ہو، مسلمان بھی کہلائے مساجد کی توہین کرے، مسلمان بھی کہلائے مساجد کی مخالفت کرے، مسلمان بھی کہلائے اور مسجد والوں کی توہین کرے، مسلمان بھی کہلائے مسجد والوں کے ساتھ ظلم و ستم کرے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم آج بھی طاقتور ہیں، ہم کسی انسان کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر انسان مساجد میں نہیں آئیں گے تو ہم کسی اور قوم کو بھیجیں گے، وہ آ کر مساجدوں کو آباد کرے گی، ہم اور لشکر کو بھیجیں گے، وہ آ کر اللہ کی عبادت کرے گا۔ چنانچہ جاؤ آج بھی حرم بیت اللہ میں کعبہ شریف پہ جاؤ، دیکھو طواف ہو رہا ہے، ہمہ وقت طواف ہو رہا ہے، جب نماز پڑھی ہوتی ہے انسانوں کا طواف بند ہو جاتا ہے تو کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر پرندے آ کر طواف کرتے ہیں۔ سبحان سبحان اللہ رب العزت دیر اللہ رب العزت آج بھی اپنے گھر کی حفاظت میں ہے، تو کتنی ہے وہ خوش نصیب جو آج بھی اللہ رب العزت کے گھر کی حفاظت میں ہے۔ اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، اللہ کے گھر کو آباد کرنا، یہ کاج ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کے گھر کو تعمیر کیا، جب بنیادوں کو کھڑا کیا تو وہ خوش نہ ہوئے کہ ہم نے بیت اللہ بنا لیا، وہ سجدہ شکر بجانا لائے کہ ہم نے اللہ کا گھر بنایا ہے، اللہ نے ہم سے قبولیت فرما لی، نہیں، بلکہ انہوں نے دعا کے ہاتھ اٹھائے اور کہا ربنا تقبل منا، اللہ اس چیز کو ہم سے قبول کر لے۔ سبحان سبحان بات ہے کہ اللہ کسی کو اپنے دین کے لیے قبول کر لے، ورنہ پڑھے لکھے بہت ہوتے ہیں، مسجد کے سجدہ نصیب نہیں ہوتا۔ ہمارے علاقے کا ایک آدمی ہے، بہت بڑا امیر و کبیر آدمی ہے، جس کی روزانہ کی آمد اگر اوسطاً نکالی جائے تو 30,000 روپیہ روزانہ کی اس ایک آدمی کی بچت ہے۔ آمد نہیں کہہ رہا، بچت ہے 30,000 روپیہ، ایک دن کی بچت ہے اس آدمی کی۔ 30,000 روپیہ روزانہ کی بچت ہونے کے بعد کسی نے اسے کہہ دیا یار تو اتنا بڑا خان صاحب ہے، ذمہ دار آدمی ہے، تو تجھے چاہیے عمرہ کر لے، عمرہ کا حق بن ہے نا۔ بے شک اس نے کہا یار میں ڈرتا ہوں کہ جہاز پہ بیٹھ جاؤں اور جہاز کریش ہو جائے، میں مر جاؤں۔ اللہ اللہ میں نے کہا خان صاحب جہاز کے کریش ہونے کی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ تیری دولت اللہ کو قبول نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ تیری آمد اللہ کو قبول نہیں ہے، ورنہ آپ مجھے دے، میری تو شام کی سبزی بھی پوری نہیں ہوتی، پھر بھی اللہ نے ملک بھر میں جہازوں پہ بٹھایا ہے، اپنے دین کے لیے قبول کیا ہے، اور کئی سفر اللہ نے عمرے کے نصیب فرمائے۔ سبحان نعرہ تکبیر، اللہ شان رسالت، زندہ باد عظمت صحابہ، علماء حق، زندہ باد حضرت سید صفی اللہ شاہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اگر مولوی صاحب نے مسجد سنبھالی ہوئی ہے، مولوی کا کرم نہیں ہے۔ اگر تیرا پیسہ مسجد کی تعمیر و ترقی پہ حفاظت پہ لگتا ہے تو یہ تیرا کام نہیں ہے، بے شک یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تجھے قبول کیا ہوا ہے اس لیے۔ اور وہ جو لوگ مسجد کی بے رحمتی کرتے ہیں، مسجد کی مخالفت کرتے ہیں، نمازیوں کی مخالفت کرتے ہیں، اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں، پھر وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہاں سے اپنے در سے مردود کر دیا ہے، اللہ ان کو بخشنے کے حق میں نہیں ہے۔ جو مسجد کی توہین کرنے والا ہے وہ یہ نہ کہے میرا قاری صاحب کے ساتھ یارانہ نہیں ہے لہذا اس لیے مسجد میں نہیں جاتا۔ اصل میں یہی ہے کہ اللہ رب العزت اسے مسجد میں اپنے گھر میں آنے نہیں دیتے۔
ورنہ قاری اللہ نواز صاحب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اسے روکتے ہیں میرے گھر میں نہ آنا، میرے گھر میں نہ آنا۔ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس بات سے منع کرتے ہیں کہ میرے گھر پہ نہ آنا۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا، کپڑے صحیح نہیں ہے، یا غریب آدمی ہے، کام نہیں کر سکتے، توجہ نہیں کر سکتے، ٹائم نہیں ملتا، نماز نہیں ادا کر سکتے، پڑھا ہوا نہیں ہوں، مسائل یاد نہیں ہے، یہ سارے بہانے ہیں اللہ کی ناراضگی کے۔ اور جو سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ کے گھر میں آتا ہے، پھر بھی سجدے اللہ کے گھر پہ کرتا ہے، اللہ کے گھر کو منور کرتا ہے، اللہ کے گھر کے لیے اپنی کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، پھر اگر کسی آدمی کا ایک لمحہ بھی اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو اپنی قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ روز محشر اللہ رب العزت مساجد کو آباد کرنے والوں کو اپنے عرش کے نیچے اپنی خاص رحمت کے سائے میں محفوظ رکھے گے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت جب آنکھیں جل رہی ہوں گی، زمین تانبے سے زیادہ گرم ہو چکی ہوگی، اس چھت کے فاصلے سے بھی کم فاصلے پر سورج اپنی آگ برسا رہا ہوگا، کسی طرف سایہ نہیں ہوگا، درخت نہیں ہوں گے، اور کوئی بھائی اپنے بھائی کا نہیں ہوگا، ماں اپنے بیٹوں کو بھول جائے گی، بیٹے اپنے ماں باپ کو بھی نہیں پہچان سکیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اسی وقت میں تم دیکھو گے کہ کچھ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے ہمسائے کہاں ہے، میرے ہمسائے کہاں ہے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ آپ کے بھی ہمسائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا ہاں وہ میرے ہمسائے ہیں جو دنیا میں میرے گھر کو آباد کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ٹائم ہے 2 گھنٹے۔ کے ساتھ اللہ رب العزت ہمارا دلی لگاؤ پیدا کر دے، اور مسجد کے ساتھ جس آدمی کا دل اٹکا رہے، حدیث مبارکہ ہے حضور نے فرمایا تو دیکھے کہ جس کے دل کا رخ مسجد کی طرف ہو، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے تو تجھے چاہیے اس کے ایمان کی گواہی دے، اس کے ایمان کی گواہی دے۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ مسجد کے اندر رہنا 5 منٹ پہنا لی۔ بزرگوں نے فرمایا کہ سبحان مسجد میں آدمی مومن اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، جس طرح مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے مومن بھی اسی طرح مسجد میں خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ المنافق فی المسجد کالطیر فی الغرف، منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پرندہ قید خانے میں ہوتا ہے۔ جس طرح پرندہ قید خانے میں ہوتا ہے، وہ بہانے نکالتا ہے کس طرح راستہ نکل جائے، میں باہر چلا لوں، کس طرح باہر جانے کا مجھے موقع نصیب ہو جائے۔ تو اسی طرح منافق آدمی بھی مسجد میں بہانے تلاش کرتا ہے، کس طرح قاری صاحب سے جان چھوٹے اور باہر جاؤں۔ آج تو ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس بنا لیا، آج تو ہم نے کمرہ انصاف عدالت خانے بنا لیے، لیکن پچھلے دور میں یہی وہ مسجد تھی جو شاہی محل تھا، یہی وہ مسجد تھی جو عدل تھا، عدل کا مقام تھا۔ قاضی وقت اسی مسجد میں بیٹھ کر انصاف کے فیصلے کرتے تھے، اور خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بھی اسی مسجد میں بیٹھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فلم دیکھنے جائیں، ہمارے 3 گھنٹے گزر جائیں، پرواہ تک نہیں ہوتی۔ ہمارا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جائے، ساری رات واپس نہ آئے، کسی کو فکر تک نہیں ہوتی۔ اور اگر مسجد میں فجر کے بعد قاری صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں، 15 منٹ بچہ لیٹ آ جائے تو ناراض ہوتے ہیں، جناب یہ کیا ہو گیا، بچہ ہے اتنی دیر کیوں بیٹھا رہے گا۔
اپنے ایمان کو سنبھالنا چاہیے، ایمان کو سنبھالنا چاہیے. کہیں ہمارا دل مسجد سے متنفر تو نہیں ہو رہا، کہیں ہم اپنے بچوں کو مسجد سے اٹھا کر ان کے ایمان کو خراب تو نہیں کر رہے، ان کی محبت کو ضائع تو نہیں کر رہے. ورنہ وہ دن ایسے تھے کہ لوگ مسجدوں میں آتے تھے، اپنے فیصلے مسجدوں سے کرواتے تھے، اپنے معاملات مسجدوں کے امام کو بتاتے تھے. اور آج تک ہماری خانقاہوں کا بھی یہی معمول ہے کہ ہمارے مشائخ عظام رات کو خانقاہوں سے نکل کر جب مسجد میں آتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، درس قرآن بھی ادا کرتے ہیں، تسبیحات و تحلیل و مراقبات بھی مسجد میں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد بیٹھک بھی لگتی ہے، کسی نے خواب سنانا ہوتا ہے، کسی نے درد دل بیان کرنا ہوتا ہے، کسی نے وظیفہ پوچھنا ہوتا ہے، کسی نے مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے، کسی نے ذکر سیکھنا ہوتا ہے، کسی نے دعا کروانی ہوتی ہے. تو آج بھی یہیں پر مسجد میں بیٹھ کر معاملات کو طے کیا جاتا ہے. یہ خانقاہوں کا اصول ہے. اور میں نے تو آگے دیکھا ہے کہ جب تک مسجد کو ہم نے مرکز بنا کے رکھا تھا، پھر تمام برکتیں ہمارے گھر میں تھیں، تمام رحمتیں ہمارے دامن میں تھیں. جب سے ہم نے مسجد سے منہ پھیرا ہے، عدالتوں میں رسوا ہو رہے ہیں، مسجد سے منہ پھیرا ہے، ہسپتالوں میں ذلیل ہو رہے ہیں، مسجد سے منہ پھیرا ہے، گھر میں بیماریوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں، مسجد سے منہ پھیرا ہے، بھائی کا بھائی کے ساتھ تنازع ہے، مسجد سے منہ پھیرا ہے، سارا دن کاروبار کرتے ہیں، شام کو سبزی بھی پوری نہیں ہوتی. اور مسجد کی طرف، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کا مطالبہ ہے کہ آؤ مسجد کی طرف. ہمارے دوست ہیں 25 سال سے ان کا معاملہ تھا عدالت میں کسی بھی آدمی کے خلاف. تو عدالت میں پیشی 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 پھر پیشی، کبھی جج نہیں ہے، کبھی چھٹی ہے، کبھی احتجاج ہے، کبھی ہمارا وکیل نہیں ہے، کبھی ان کا وکیل نہیں ہے، کبھی وکیل کی تیاری نہیں ہے، کبھی وکیل شہادت نہیں کر سکا، کبھی گواہ نہیں آیا ہے. 25 سال ہو گئے، کیس حل نہیں ہوا. تو اس آدمی نے کہا یار میں چاہتا ہوں کہ عدالت سے نکل آئے، میں بھی نکل آؤں، تو بھی نکل آ. اچھا جی عدالت سے نکل کر کیا کریں گے؟ کیا تو یہ معاف کر دے گا؟ اس نے کہا نہیں، چلتے ہیں مسجد کے مولوی کی طرف. مسجد کا مولوی اگر تیرے حق میں فیصلہ دے دے تو میں چھوڑ دوں گا، اگر میرے حق میں فیصلہ دے دے تو چھوڑ دے. آئے مفتی صاحب کے پاس، تو مفتی صاحب نے فیصلہ سنا، بات سنی دونوں کی، اس پہ شہادتیں لی. پھر ایک آدمی کے ہمارے دوست کے حق میں اس نے فیصلہ کر دیا. دوسرا آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اس لیے میں تسلیم کر رہا ہوں کہ واقعتاً میں مجرم ہوں اور اس کا قرض دار ہوں. اگر یہ بات مسجد میں نہ ہوتی، عدالت میں ہوتی، چاہے وہ سیشن کورٹ ہوتا، سپریم کورٹ ہوتا، کوئی بھی کورٹ ہوتا، عدالت میں یہ مجھ سے نہ منوا سکتا تھا، نہ میں دینے کے لیے تیار تھا. مسجد میں بات آ گئی تو چلو مسجد میں ہی حل کر لیتے ہیں. تو وہ مسجد میں آئے، ایک پیشی پہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا. سبحان. آج بھی مسجد کی برکات ہے. اگر آپ آج بھی تجربہ کر لیں، آپ گھر میں 3 روزے رکھیں اور دعا کریں یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے. حدیث پاک میں ہے کہ روزے دار کی روزے کھولنے کے وقت جو بھی دعا ہو اللہ کو قبول فرما لیتے ہیں. سبحان. آ رہا ہے رمضان، دیکھ لینا قبولیت اللہ رب العزت کیسے قبول فرماتے ہیں. جہاں ارادہ ہوتا ہے اللہ رب العزت مانگنے سے پہلے عطا کر دیتے ہیں. ان کے جود و کرم کا کہنا کیا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا. سبحان. لیکن مانگنے والا بھی تو ہونا ہے. اب ہمارے مانگنے کا طریقہ کار بھی غلط ہے. ذرا حوصلے سے سوچنا، ایک آدمی آ جائے آپ کے پاس، دیکھ رہا ہو ان کی طرف، ہاتھ پھیلایا ہوا ہو آپ کی طرف، تعریف کر رہا ہو ان کی، سوال آپ سے کر رہا ہو اور نظر اس کے اوپر ہو، سوال آپ سے کرتا ہو اور تعریف اس کی کرتا ہو، کیا ایمانداری سے بتاؤ تم اسے 1 روپیہ دینے کے لیے بھی تیار ہو؟ نہیں. جو سوال آپ سے کرے، شکایت آپ کو کرے،
اپنی کمزوری آپ کو سنائے، تعریف تقسیم کسی اور کی کرے، پھر تعریف اور کی کرے، دیوتا اور کے دروازے پہ ہو، تم اسے 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہو، تو جو بندہ اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکائے، اللہ سے مانگتا ہو، اس کے اعمال کافروں کے طریقے پہ ہوں، اس کے تعریف کا انداز غیروں کے لیے ہو، پھر وہ تعریف بھی دوسروں کی کرتا ہو، غیر اللہ کی تعریف کرتا ہو، غیر اللہ کے معاملات کو اپناتا ہو، ان کی طرح رہنا ہو، ان کی طرح کھانا ہو، ان کی طرح چلنا ہو، ان کی طرح لباس ہو، ان کی طرح انداز ہو، ان کی طرح اس کی بولی ہو، پھر یہ اللہ کے سامنے آ کر مانگے تو پروردگار کی رحمت اس کی اس طرح برسے گی۔ اگر اس نے اللہ سے کچھ منوانا ہے پھر اللہ کے در پر آئے، اپنی عاجزی اختیار کرے، گناہ کو گناہ سمجھے، گناہ پہ ندامت کا اظہار کرے، پھر سچے دل سے معافی مانگے، پھر آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، پھر پروردگار سے مانگے، پھر دیکھنا کہ تیرا مانگنا بعد میں آتا ہے، پروردگار کا دینا پہلے آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مانگنا رمضان المقدس میں، اور جو مانگو گے سب کچھ مل جائے گا۔ اور روزے کے علاوہ ایک آدمی کو چاہیے وہ اپنے گھر میں 1 رات میں پورا قرآن ختم کرے، پھر مانگے، جو کچھ اس کو ملے گا، جتنی دیر میں ملے گا وہ دیکھ لے، پھر اگر کوئی اس سے بھی زیادہ جلدی میں ہو وہ مسجد میں آئے، وضو صحیح کرے، 2 رکعت نماز پڑھے صلاۃ الحاجات کی، پھر پروردگار کی تعریف کرے، اپنی عاجزی پیش کرے، رسول اللہ پہ درود پڑھے، محبوب کی پوری امت کے لیے استغفار کرے، پھر اپنا مقصد پیش کرے، دیکھنا کہ تیرا گھر جانا بعد میں ہوگا، تیری دعا پہلے قبول ہو جائے گی۔ سبحان یہ مسجد کا اعزاز ہے، یہ مسجد کا اعزاز ہے۔ تو قرآن کہتا ہے آؤ مسجد کی طرف۔ جو لوگ مسجد کی نافرمانی کر، مسجد کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور بے حرمتی سے صرف مراد یہ نہیں ہے کہ مسجد کی آ کر بندہ توڑ پھوڑ کرے، مسجد کو آگ لگائے، یہ بے حرمتی نہیں جناب۔ علماء موجود ہیں، مسجد میں بے وضو بیٹھنا بھی مسجد کی بے حرمتی ہے، اللہ۔ مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولنا بھی مسجد کی بے حرمتی ہے، مسجد میں بیٹھ کر اعتراضات کرنا بھی مسجد کی بے حرمتی ہے، مسجد میں بیٹھ کر گرے کلامی کرنا، تہمت سرائی کرنا بھی مسجد کی بے عزتی ہے، مسجد پہ آنا اور سجدہ نہ کرنا مسجد کی توہین ہے، مسجد میں آنا نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا بھی مسجد کی توہین ہے، مسجد میں آنا مسجد کی صفائی نہ کرنا مسجد کی توہین ہے، مسجد میں آنا اعتکاف نہ بیٹھنا مسجد کی توہین ہے، مسجد میں آنا رسول اللہ پہ سلام نہ پڑھنا مسجد کی توہین ہے، مسجد میں آنا کلام مجید کی تلاوت نہ کرنا بھی مسجد کی توہین ہے، مسجد میں بیٹھنا اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا بقایا کے لیے بھاگ جانا بھی مسجد کی توہین ہے۔ جو گھر میں ادا کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو گھر میں ادا کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ سجدے گھر میں بھی کرو۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ظہر کی سنتیں گھر میں ادا کرو، یہ بھی ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ مسجد کو گھر کو قبرستان نہ بنانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ سنتیں نفل گھر میں پڑھو، بلکہ بقیہ نمازیں بھی گھر میں پڑھو۔ آپ کو پتہ ہے نمازیں کتنی ہیں؟ 5 زور سے ہے 5 تہجد بھی نماز ہے، فجر بھی نماز ہے، اشراق بھی نماز ہے، اور زوال کی بھی نماز ہے، چاشت کی بھی نماز ہے، ظہر کی بھی نماز ہے، عصر کی بھی نماز ہے، مغرب کی بھی نماز ہے، اوابین بھی نماز ہے، عشاء بھی نماز ہے، قیام اللیل بھی نماز ہے، اور وتر بھی نماز ہے۔ کتنی ہوتی ہیں؟ ہمیں تو کوئی 5 یاد ہے نا۔ یہ 5 نمازیں مسجد میں پڑھنے کی ہے، بقیہ نمازیں گھر میں پڑھنے کی ہے۔ اور ہماری شونی قسمت یہ کہ آتے ہیں مسجد میں، نماز کو ٹائم کو دیکھتے ہیں، ابھی 10 منٹ دیر ہے، ابھی 5 منٹ دیر ہے، ابھی اذان نہیں ہوئی، ابھی خطبہ نہیں ہوا۔ جب خطبہ امام شروع کرتا ہے بھاگ کے دوڑ کے آ جاتے ہیں، اور یہ بھی یاد ہے کہ دوڑ کر مسجد میں آنا مسجد کی توہین ہے، دوڑ کر کے آنا چاہیے، مسجد کی طرف آؤ،
وقار کے ساتھ آؤ، احترام کے ساتھ آؤ، قربان جاؤں پہ ہم اللہ رب العزت کی محبت پہ، اللہ رب العزت کی بیاضی پہ قربان جاؤں کہ اللہ رب العزت نماز کی خاطر تجھے بھگانا پسند نہیں کرتے، نماز کی خاطر اچھلنا کودنا بھی تیرے لیے اللہ برداشت نہیں کرتے۔ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ ہو، میرے در پر آئے، میری عبادت کرنے کے لیے آئے تو اپنے پورے وقار کے ساتھ آئے، احترام کے ساتھ آئے۔ سبحان اللہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے بھاگتے آتے ہیں، اچھا بھاگتے ہوئے آتے ہیں پھر پیچھے پیچھے پھیرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں پہلی صف کی عزت عظمت اور ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ پہلے صف میں کھڑے ہونے پر ثواب کتنی ہے تو یقیناً تم آپس میں اس بات پر جھگڑ پڑو کہ آج پہلی صف میں کھڑے ہونے کی باری میری ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ پیچھے پیچھے ٹھہرتے ہیں۔ جنازہ کی نماز میں پیچھے ٹھہرنا زیادہ ثواب ہے، فرض نماز میں آگے ٹھہرنا زیادہ ثواب ہے۔ اور فرض نماز میں جڑ کے سب بندی کرنا اور ساتھ ساتھ کھڑے ہونا زیادہ ثواب ہے۔ اور ہوتا کیا ہے؟ ہم جنازے میں جڑ کے کرتے ہیں، جہاں وقفہ کرنا ثواب ہے وہاں فرشتے رحمت کے نازل ہوتے ہیں، نماز جنازہ تیری ہوتی ہے، پڑھنے والا تو ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے تیرے مقابل میں کھڑے ہوتے ہیں، تیرے ساتھ دعا میں آمین کہتے ہیں۔ جب تو کہتے ہیں اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، تو اپنے زندوں کے لیے، اپنے مردوں کے لیے، اپنے حاضرین کے لیے، اپنے غائب لوگوں کے لیے تو دعا کرتا ہے، تیرے ساتھ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اللہ اس پوری جماعت کو معاف کر دے، اللہ ان کی ساری دعاؤں کو سبحان فرما لے۔ لیکن سبحان یہ ہے وہاں تو جڑ کے کرتا ہے تاکہ فرشتے نہ آ سکیں۔ مسجد میں تجھے جڑ کے پڑھنا چاہیے، ذرا سا وقفہ ہو شیطان کھڑا ہوتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، خیالات بدلتا ہے، نماز کو ضائع کرتا ہے، نماز سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر بھی اس کے باوجود تو نماز میں وقفے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہ مسجد کی توہین تو ہوگی کہ اس کے سب بندی بھی نہیں ہوئی، مسجد کی توہین تو ہوگی کہ اس کے اصول و ضابطوں پہ عمل نہیں کیا، مسجد کی توہین تو ہوگی کہ پوری صف میں ایک آدمی بھی پوری توجہ کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ نماز بھی کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کر رہا ہوں، تو سے مدد مانگ رہا ہوں، لیکن دل میں خیالات کسی اور چیز کے ہوتے ہیں۔ دل میں خیال اور چیز کا رکھنا نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ مسجد کی حاضری قبول ہوتی ہے، نہ مسجد میں حاضری کے برکات نصیب ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا حضرت میرا ایک کام ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وظیفہ عطا فرمایا۔ اصل میں یہ پورا ساری رات نماز کو تیرا کام ہو جاتا۔ سردیوں کی رات تھی، بڑی لمبی رات تھی، تو وہ ہاتھ اٹھا کر بیٹھا تھا، دعا کر رہا تھا۔ مثال کے طور پہ یہی کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا پڑھتے 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 اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ اب اس نے ایک ہاتھ کو پکڑا، بغل میں دبایا اور ایک ہاتھ کے ساتھ دعا کرتا رہا۔ اب جب یہ ہاتھ زیادہ ٹھنڈا ہو گیا، اس کو دوسری بغل میں دبایا، اس ہاتھ کے ساتھ دعا کرتا رہا۔ جب اس نے ساری رات گزاری، دعا ختم کی، گھر گیا تو اس کا آدھا کام ہوا پڑا۔ دوڑ کر آیا، اے اللہ کے کریم، میں نے تو ساری رات عبادت کی ہے، ساری رات مجاہدہ کیا ہے، پھر کام آدھا ہوا، آدھا کیوں رہ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے رجوع کیا تو پروردگار نے جواب دیا، میرے کریم اس سے پوچھو اس نے دعا کتنی مانگی تھی، کیسے مانگی تھی؟ کیا بات ہے! جتنی اس کی توجہ دعا کی طرف تھی ہم نے اتنی اس کا کام کر دیا، جتنی اس کی توجہ اپنے ہاتھ کی طرف تھی ہم نے اتنی کام اس کا چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں ہے، سر سجدے میں ہے، پیشانی جھکی ہوئی ہے، اللہ کے در پہ پڑا ہے، اللہ کے سامنے پڑا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گڑ گڑا رہا ہے، مگر اس کے دل میں کچھ اور بات موجود ہے۔ بتاؤ وہ سجدے کی لذت کیسے ہوگی، اس کی برکت کیسے ہوگی؟ ساری شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سجا کر دو توبہ کر دو، دل پر از ذوق گناہ معصیت راہندہ میرایت بر استغفار ماں، دل میں
گناہ کا ذوق ہے، زبان پہ توبہ توبہ کر رہا ہے، تسبیح ہاتھ میں پھیر رہا ہے، دل تو ابھی بھی توبہ توبہ کرنے کے بعد بھی دل ابھی بھی گناہوں کے ذوق سے بدمست ہے، گناہوں کے ذوق سے بھرا ہوا ہے، پھر توبہ قبول کیا ہوگی؟ یہی استغفار، یہی گناہ کی معصیت میرے استغفار پہ مسکرا رہی ہوتی ہے کہ دیکھنا بندہ اللہ کے ساتھ بھی مذاق کر رہا ہے۔ اللہ اب نماز میں آتے ہیں، نماز میں خیال نہیں ہے، نماز کا خیال نہیں ہے، نماز میں اگلی صف پہ بھی نہیں کھڑے ہوئے، پچھلی صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں، پھر جڑ کے بھی نہیں کھڑے ہوئے، وقفے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اب امام صاحب کے سلام کہنے کے دیر ہے، فرّا یفر فرارن، سلام کہنے کی دیر ہے، تو بھاگ گئے، پھر کہتے ہیں حدیث میں نہیں ہے، یہ جس سنت میں ہوتا نہیں ہے، آؤ کبھی اس مسئلے پہ بھی بحث کر لو۔ یہ فقیر عرض کرے گا اگرچہ عالم نہیں ہے، علماء کا خدام ہے، علماء عالم نہیں ہے، علماء کی جوتی جوڑنے والا ہے، عالم نہیں ہے، علماء سے محبت کرنے والا ہے، انشاءاللہ انہی کی صحبت کی وجہ سے، انہی کی محبت کی وجہ سے یہ فقیر عرض کر سکے گا کہ حضور علیہ السلام نے جماعت کے بعد دعا بھی مانگی ہے، ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت، زندہ باد، عظمت صحابہ، زندہ باد، حضرت سید صفی اللہ شاہ صاحب، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، وظیفہ بھی پڑھتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ جمعے کے سنتے ہیں بات سے عرض کیتے ہو جاؤں بات ساتھی سے فرض پڑھ دے میں نے مختصر کہہ دیا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ کہ نماز پوری کی پوری مسجد میں پڑھنی ہے، اور مسجد میں نماز نہ پڑھنا، میں نے پہلے عرض کیا کہ مسجد میں نماز نہ پڑھنا، مسجد میں دعا نہ مانگنا، مسجد میں اعتکاف نہ بیٹھنا مسجد کی توہین ہے۔ تو قرآن پاک آج بھی اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ جو لوگ مسجد کے کسی بھی انداز میں مسجد کی گستاخی کرنے والے ہوں گے، کسی بھی انداز میں مسجد کی مخالفت کرنے والے ہوں گے، مسجد کی توہین کرنے والے ہوں گے، یا مسجد والوں کی توہین کرنے والے ہوں گے، یا مسجد والوں کی گستاخی کرنے والے ہوں گے، تو اللہ فرماتے ہیں آج بھی ہم اس چیز پہ قادر ہے، اور یہ صورت برقرار رکھی ہے اس لیے کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ پروردگار اتنے بڑے لوگوں کو برباد کر سکتا ہے تو تو کس بات کی موجود ہے؟ بے شک۔ ان کے ہاتھی اور ان کے قد 60 فٹ کے قد، 40 فٹ کا ہاتھی جو ایک 100 فٹ کے اوپر بیٹھے، پھر ان کی بڑی بڑی تلواریں جو دور تک حملہ کر سکتی تھی، اللہ نے ان کو اپنی چھوٹی سی فوج سے مرا دیا، تو آج تک کتنی ہے؟ تو یہ صورت آج مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمارے حق کا ساتھ دو، یہ صورت مطالبہ کر رہی ہے کہ مشرکوں کا ساتھ نہ دو، یہ صورت مطالبہ کر رہی ہے ایک کلیسا کی وجہ سے بیت اللہ کی مخالفت نہ کرو، ایک مسجد کی وجہ سے دوسری مسجد کی مخالفت نہ کرو، یہ صورت آج بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ اللہ کی گھر کو آباد کرو جس طرح آباد کرنے کا حق ہے، اور اگر تمہیں مسجد کے معاملے میں کوئی ضرورت ہو یا اپنی ذات کے معاملے میں کوئی ضرورت ہو تو سیدنا عبدالمطلب کی طرح مسجد میں آؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے فریاد کرو، پھر اللہ رب العزت وہ ہے جو آپ کا کام کسی بھی انداز میں کر دیتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کو اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ واقعہ یاد ہے نا آپ کو کہ حضرت ایک صحابی رسول کو بھوک لگی، گھر میں گئے اور کہنے لگے کہ کچھ ہے کھانے کو، فرمایا نہیں ہے، تو وہاں سے واپس آئے، اچھی طریقے سے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اللہ رب العزت سے مانگا کہ مولا کریم بھوک لگی ہے کچھ دے دے، واپس گھر گئے تو پوچھا کچھ آیا؟ کہا نہیں، آپ نے کیا بھیجا تھا؟ فرمایا میرے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ پھر واپس آئے، پھر وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر پروردگار کے سامنے گڑ گڑا کر فریاد کی۔ ہماری طرح نہیں تھی ربنا آتنا فی الدنیا، پھر ایسے کرتے ہیں ہاتھوں کو بجاتے ہیں یار امام صاحب نے تنبیہ کر دی، نہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں
جب انہوں نے دعا کو مکمل کیا گھر گیا تو پتا چلا چکی خود بخود چل رہی تھی دانے ڈالنے والا کوئی نہیں تھا آٹا خود بخود نکل رہا تھا گھر کے برتن بھر چکے تھے چکی ابھی بھی چل رہی تھی سبحان اللہ واپس آ گئے اللہ کریم اب بس فرما دے جب ضرورت ہوگی پھر مانگیں گے سبحان صبح ہو گئی دربار رسالت میں حاضری ہوئی اللہ خوش نصیب سے لوگ جنہیں معبود کی دربار میں حاضری نصیب ہو دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنی معبود کی دربار میں حاضری نصیب آمین 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 سب کو حاضری نصیب فرمائے جب وہ معبود کی دربار حاضر ہوئے تو معبود نے پوچھا فرمایا رات والا کام کیسے ہوا سبحان اللہ یا رسول اللہ اللہ نے کرم فرما دیا اللہ نے فضل فرما دیا فرمایا میرے دوست تو نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے تمہیں عطا کر دیا اگر تو بس کی دعا نہ کرتا قیامت تک دعا نہ کرتا تو قیامت تک چکی چلتی رہتی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھا مسجد کا تعلق یہ تھا مسجد میں گڑ گڑانا یہ تھا مسجد میں آ کر مانگنا پروردگار نے وہ فیضان اتار کے دکھائی ہے رحمت بہا کے دکھائی ہے رحمت برسا کے دکھائی ہے اس لیے کہ میرے محبوب کی امت آج بھی انہی راستے پہ چلے تو اللہ رب العزت کو آج بھی حاصل کرے اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے آمین مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں اللہ ان کو آباد فرمائے ہماری الا اللہ